کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی کی اس دور میں انسان کو بہت سی مشکلات اور بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درد کو، اس کی تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اس کے رونے کی آواز کو سنتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ درد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری حالت زار سے باخبر ہوں؟ میں نے تمہیں یہ آزمائشیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم میرے قریب آ جاؤ، اپنے دل کی صفائی کرو اور مجھ سے مدد طلب کرو۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم چاہے محسوس کریں نہ کریں، لیکن جب ہم مشکل وقت میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ بہت قریب ہو کر ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور ہمارے دل کی گہرائیوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری مشکلات، تمہاری تکلیفیں تمہارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔ ان دردناک لمحات میں صبر کیا کرو اور میں انشاءاللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ دوں گا۔ جب آپ روتے ہیں تو یہ صرف ایک اظہار نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دعاؤں کا حصہ ہے۔ ہر آنسو اور ہر دعا، ہر درد ایک استغفار ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے جھک کر روتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ آپ کی تکلیفیں کم کرتا ہے، وہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ آپ کے درد کے وقت آپ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف کو جاننے والا ہے، وہ ہر ایک لمحے میں آپ کے ساتھ ہے اور کبھی بھی آپ کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا جب بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین چاہتوں سے نوازے گا، انشاءاللہ۔ جب زندگی کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں، یوں محسوس ہو کہ چاروں طرف دیواریں اور اندھیرا ہے، تب انسان خود کو بہت ہی بے بس اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل روتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ دنیا کا سب سے خاموش ترین لمحہ ہوتا ہے۔ جب کسی بھی انسان نے اپنی زندگی میں دکھ ہی دکھ دیکھے ہوں تو وہ خوشی پا کے بھی بے انتہا ہونے لگتا ہے۔ وہ لمحے قطعاً ناشکری کے نہیں ہوتے، وہ تو بس ایک بے یقینی کا عالم ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ میری خوشیاں ہیں۔ ایسے وقت میں آنسو نہیں روکنے چاہیے، کیونکہ خوشی کے آنسو ہی دل پہ لگے زخموں کو بھرتے ہیں، درد کا احساس رگوں سے کھینچ لیتے ہیں، اور خوشی پا کے صرف وہی روتا ہے جو کبھی تکلیف کی شدت سے رویا ہو۔ بس ہر حال میں اس اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہنا، اس مالک کی رضا بھی اسی عمل میں ہے۔ اور اللہ کے سوا ہے ہی کون جو تمہاری تنگی کو آسانی میں بدل دے اور تکلیف کو راحت میں بدل ڈالے، آنسوں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیمار کو شفا دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے ہوئے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والے لوگوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اور ساری بات تو یقین کی ہوتی ہے، سب کچھ توکل پر ہی منحصر ہے۔
معجزے تو دن رات ہوتے ہیں مگر کسی خاص آنکھ کے پاس ہی ان کو پہچاننے کا ہنر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اس کو مانتے تک نہیں، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جن کو اس کی عطا کی قدر تک نہیں ہوتی، تو وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے گا جبکہ تم نے اس پر پورے دل سے اعتبار کیا ہو۔ وہ تو جانتا ہے کہ تم قدر شناس ہو، وہ کیسے تمہیں دنیا سمجھ لے گا جبکہ تم نے اس کی آخرت کو چنا ہو۔ اللہ کی وفا ہر وفا سے بڑھ کر ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں آزما رہا ہو، اور آزمائش بھی تو بھروسے کی شرط ہے نا۔ یہ دیر تمہارے حق میں بہتر بھی تو ہو سکتی ہے، کس کو پتا ہے سوائے اس کے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، تو تم پر توکل فرض ہے، وہی تم پر لازم ہے اور وہی تم پر جچتا ہے۔ آپ بھی صبر کر کے اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، میرا اللہ ضرور جواب دے گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ آپ کے صبر پر آپ کو مزید عنایتیں نہیں کرتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم کا مداوع کروں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد کو پوری فرمائے اور آپ کو صبر کے ساتھ اپنے دل کا سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس پھر جب آپ اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ محبت سے دیکھتا ہے آپ کو، اور پھر جب آپ تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو اسی سجدے پر آپ کو تھام لیتا ہے، یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد کی تلاش میں ہیں نا، تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے اور اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کے ٹھہرنے کی ہمت نہیں، اور جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے تو یاد رکھیں اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ کامچوروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ حقیقی ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ آپ کو کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، جب آپ سب کو یاد رکھتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر چیز وہ سب آپ کو دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو یہ سارا جہاں ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے۔ اور جان رکھیں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی آپ دل و دماغ کے وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ پتہ ہے جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، آپ کو اس دنیا میں تنہا کر جائے،
تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب آگے جینا ہی نہیں ہے۔ زندگی ایسے تو ختم نہیں ہو جاتی۔ یاد رکھو کہ جب دنیا ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے تب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا ہم سے منہ پھیر لیتی ہے تب بھی میرا اللہ اپنی رحمت کی چادر پھیلائے ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کسی کے لیے نہیں تو اپنے رب کے لیے تو جینی ہے نا۔ کیوں نہیں سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا، ہر بات کا ایک حقیقت جو اللہ آپ پر واضح کرتا ہے لوگوں کی، اور وہ حقیقتیں واضح کر کے ان لوگوں کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ تو ان باتوں پر اللہ سے گلہ کرنا نہیں بنتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو ان کی حقیقتیں دکھائیں جو کہ مستقبل میں آپ کے سکون کو چھین لیتی۔ تو مانگو اپنے رب سے کہ اے میرے رب میرے دل کو تسکین عطا فرما۔ صبر اور اس کی مدد سے اللہ کی مدد حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اے مومنو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ہم تمہارے قریب ہیں، ہم تمہیں سن رہے ہیں، پھر دیکھنا تم اپنے رحمان کو بے حد رحیم پاؤ گے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے نا، آپ کی من چاہی چیزوں سے، اور جب ہم رو کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ کر چلا جائے، تمہیں تنہا کر دے، تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ وہ اللہ خود تمہیں تمہارے معاملات کو حل کر کے دینا چاہتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں خود فرماتے ہیں، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ آیت کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ دکھ اور تکلیف میں صرف اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، اس کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا، وہ درد کو محسوس بھی کرے گا اور اس کا مداوع بھی کرے گا۔ تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، اور جب تم صبر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود راستے بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو میرا رب کہتا ہے خوشخبری سنا دو۔ تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے، حوصلے کی بات کیا ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں خوشیوں کی نوید سنا رہا ہے۔ انسان جب اللہ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ لوگوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ اللہ تو ہرگز بھی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہی ہیں جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں پورا باغ لکھ رکھا ہو، تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتیں لکھ رکھی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو۔ تو اس لیے اپنے رب پر بھروسہ کرو، بے شک وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لیتا ہے نا تو بس اپنے رب پر اتنا یقین رکھو، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ جو اللہ نے تم سے چھین لیا ہے نا تو میری بات لکھ لو، وہ کبھی بھی تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ جس شخص کو اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے نا وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ تم پر آزمائش ہو سکتی ہے یا تم پر یہ ایک بہت بڑی مصلحت۔ تو اپنے رب کی مصلحتوں کو سمجھو اور سب کچھ اس کے سپرد کر دو، اور جس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس پر کن فرما دیتا ہے، اور اس پر بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔
اس بات پر بار بار یقین کا ڈگمگانا بھی آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو نا، تو میں پھر تمہاری چاہتوں پر بھی کن فرما دیتا ہوں، کیونکہ میرا رب بے حد رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو تم بار بار اس سے دعاؤں میں مانگتے ہو، اور کبھی کبھار تو ہم تھک کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، کیا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، یا مجھے کتنا صبر کرنا پڑے گا؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود اس بات کا جواب دیتے ہیں، تم کیا جانو کہ شاید اللہ کے وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لیکن لگتا ہے کہ تو مجھے بھول گیا ہے یا اللہ، تو مجھے نہیں دیتا، تو سب کو دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ قرآن پاک میں جواب دیتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور بے شک دلوں کا سکون اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جب یہ میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں تو ان کی بھی پکار سنتا ہوں جو مجھے پکارتے بھی نہیں، میں ان کو بھی جواب دیتا ہوں جو مجھ سے سوال بھی نہیں کرتے۔ تو اپنے رب پر امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں سن رہا ہے، اور جب اللہ پر توکل کیا جاتا ہے نا، پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ جو مانگا ہے وہ کب اور کیسے ملے گا، پھر بس انتظار کیا جاتا ہے ان لمحوں کا کہ اللہ کب عطا کرے گا، اور ان لمحوں کا انتظار پورے اعتماد سے کیا جاتا ہے، کیونکہ جس سے تم نے مانگا ہے نا، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا، اس آسمان اور اس زمین کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ناممکن حالات کو بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہیں وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے جو تمہیں تمہارے لیے ناممکن لگتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تم سے وہ چیز دور کر دے جو تم چاہتے ہو، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ چیز تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تم چاہتے ہو ساری دنیا مل کر بھی اس شخص کو تم سے دور کر دے، لیکن اللہ چاہے تو اس کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ بے حد تکلیف میں ہوتے ہیں نا، اور آپ مسکرا کر یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو میرے معاملوں کو حل کر۔ اے میرے رب، میرے فیصلوں کا تو میرا آج سے وکیل ہے۔ اے میرے رب، اپنی عدالت سے مجھے انصاف دے۔ اے میرے رب، اپنے خزانوں سے مجھے اس شخص کو عطا کر دے۔ اس لیے اپنے رب سے مانگا کرو، وہ میرا رب دینے پر قادر ہے۔ ساتویں آسمان تک تمہاری دعائیں پہنچ جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی ایک ہاں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر ان معاملوں میں کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔